صلی علی محمد و آل محمد. گر چکا در فاطمہ پر اب ہے زخمی محمد کی بیٹی. ہائے کہ دے سر جھکائے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی. پھر حسین کے اماں سے کہنے لگے آنکھ میں کیوں ہے آنسو بتاؤ مجھے. فاطمہ نے کہا میرے نور نظر آج اماں کی یاد آ رہی ہے مجھے. سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا. رو کے شبیر نے فاطمہ سے کہا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں, کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. اماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں, کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے اپنے لگایا. ان چند سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا. ماں سے بچھڑ کر جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے. ارے ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے شبیر سب جانتا ہے. تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا. احساس ہے مجھ کو اماں
راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، ارے بیٹا بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے ہی گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا، ہو ہاتھ زخمی پھر بھی تھپک کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ شبیر نے پھر صدا دی، کیوں کیا چھوڑ جاؤ گے تم بھی، کیوں ایسا کہتی ہو اماں، رہتی نہیں ماں کسی کی، اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، بن ماں کے بچوں سے آ کے جب حال پوچھا علی نے، ہائے رضا ذیشان، شبیر رو رو کے بولے، اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل، جب یاد آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وآل
اب زہرا بنا رہے علی، قبر زہرا بنا رہے علی، اپنی غربت چھپا رہے علی، کیوں قمر جھک گئی ہے مولا کی، کیوں قمر جھک گئی ہے مولا کی، کس کی میت اٹھا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، وقت تلقین زخمی شانوں کو، وقت تلقین زخمی شانوں کو، دھیرے دھیرے ہلا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، اپنی گردن پہ نیل رسی کا، اپنی گردن پہ نیل رسی کا، بیٹیوں سے چھپا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، ہائے دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، ہائے دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو، ہچکیاں لیتے جا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، ایسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے، ایسا غم ہے جو آج چلتے ہوئے، بارہا لڑکھڑا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، قبر زہرا بنا رہے ہیں علی، اپنی غربت چھپا رہے ہیں علی، پر محمد محمد صلوات اللهم صل على رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اذان محترم شب شہادت سیدہ کونین بنت رسول الثقلین وہ رات ہے کہ جس رات جتنا غم زمینوں پہ منایا جا رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ غم اور اندوہ اور حزن کی کیفیت آسمانوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ وہ غم جو سیدہ کونین کا زمین والے مناتے ہیں وہ غم کیا ہوگا اس غم کے مقابلے میں کہ جو آسمان والوں کے درمیان منایا جاتا ہے۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے اس لیے آسان ہے کہ زمین پر اس بی بی کو جس انداز سے جانا جاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر انداز سے آسمانوں پہ اس بی بی کو پہچانا جاتا ہے، کیونکہ روئے زمین پر بی بی کو جس نام سے جانا پہچانا جاتا ہے وہ نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد اور بی بی کو آسمانوں پہ روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ کم سے کم 9 الگ الگ ناموں سے بی بی کو پکارا جاتا ہے اور بی بی سے توسل کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جس بی بی کو پہچاننے والے، جس بی بی کو جاننے والے زمین سے زیادہ آسمانوں پر ہوں گے، یقیناً اس بی بی کا غم منانے والے بھی زمین سے زیادہ آسمانوں پر ہیں۔ اور پھر یہ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی کہ دس کویسچن مارک جو ابھی آج میں نے کریٹ کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ کیوں زمین سے زیادہ آسمان والے، اس لیے کہ جتنا احسان کائنات کی شہزادی کا زمین والوں پر ہے اس سے کئی گنا زیادہ بڑا احسان آسمان والوں پر ہے، کیونکہ بی بی کے نام نامی اسم گرامی کے صدقے میں زمین کے سارے طبق روشن ہوئے اور آسمان کے بھی سارے طبقات روشن ہوئے۔ جو نور اور روشنی زمینوں پر پھیلی ہے یہ بھی ذات جناب سیدہ کا صدقہ نہیں ہے، نام گرامی ہے، اسم گرامی نام نامی جناب سیدہ کا صدقہ ہے۔ جتنا نور، جتنی روشنی زمینوں پر پھیلی ہے اور جتنا نور اور جتنی روشنی آسمانوں پر ہے یہ سب کا سب ذات گرامی سیدۃ النساء العالمین۔ بڑی بات ہے، صرف نام نامی اسم گرامی کا یہ صدقہ ہے کہ جس کے صدقے میں 7 زمین روشن ہوئی ہے اور 7 آسمان روشن ہوئے۔ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ ہم جو فرش عزائے فاطمیہ بچھاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے، اگر کوئی کہے کہ مولانا صاحب
کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ خوشی کا دن ہوتا ہے تو آپ کا لباس بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے, آپ کے چہرے بھی ویسے ہی چمکتے ہیں, آپ کی باتیں بھی ویسی ہوتی ہیں, چہرے پہ مسکراہٹ بھی ایسے ہوتی ہے اور بچے اسی طرح سے خوش ہوتے ہیں. لیکن جب شہادت ہوتی ہے, جب آل محمد کے گھر میں غم ہوتا ہے, تو پھر آپ کے بچوں کے چہرے, بچے معصوم ہوتے ہیں, بچے صرف وہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے گھر والے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسا کیا ہے کہ یہ خود بخود آپ میں تبدیلی آ جاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں, قرآن کریم کی ایک آیت ہے, اس آیت کو جا کر پڑھ لو, تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا نے مانگا کیا ہے اور ہم کوشش کیا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کائنات کے حبیب نے جتنی کوششیں کی, کائنات نے جتنا کار رسالت کا کام سر انجام دیا, جتنی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں جب پیغام اسلامی پہنچانے کے لیے جتنے پتھر کھائے ہیں, جتنی اذیتیں اٹھائی ہیں, جتنی تکلیفیں صحیح ہیں, ان ساری تکلیفوں کے عوض میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ اے حبیب خدا, میں جانتا ہوں تو نہیں مانگے گا, مگر یہ کہ میں تجھے حکم کروں. اسی لیے آیت کی ابتدا میں قل لگا ہوا ہے. قل لا اسألکم, اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کار رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا. اگر کوئی دینا چاہتا ہے اس نمک کا اجر کہ جس نمک کو اس نے کبھی نماز کی صورت میں حاصل کیا, کبھی روزے کی صورت میں حاصل کیا, کبھی حج کی صورت میں حاصل کیا, کبھی جہاد و خمس و جتنے امر و نہیں, جتنے قوانین اسلامیہ ہیں, جتنا پورا کا پورا دین مبین اسلام نبی اکرم نے دیا ہے, صرف لے کے بیٹھنے والے نہیں بننا ہے. خدا نے کہا ہے الا المودۃ فی القربى. اگر یہ کوئی کار رسالت کا اجر دینے کے اپنے دل میں خواہش رکھتا ہے تو جو خدا نے کہا ہے, سجیسٹ کیا ہے, ریکمینڈ کیا ہے دینے کو, وہ کوئی اور شے نہیں ہے بلکہ مودۃ فی القربى ہے. بس عزیزان محترم, اب تیزی کے ساتھ آ جائیے اس آیت وافی ہدایت کی طرف کہ جس کو تلاوت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا, کہ جس کا نشان قرآن کریم کی عظیم سورہ نحل کی آیت نمبر 7 بنتی ہے. پروردگار ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. وہی خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے مسخر کیا لیل کو یعنی رات کو, نہار کو یعنی دن کو, سورج کو, چاند کو, مگر والنجوم مسخرات بامرہ, مگر ستاروں کو پروردگار عالم نے تمہارے کنٹرول میں نہیں دیا ہے, مسخر نہیں کیا ہے, تمہاری تسخیر میں نہیں دیا ہے, تمہارے تحت تصرف میں نہیں دیا ہے, تمہارے اختیار میں نہیں دیا ہے. مسخرن والنجوم مسخرات بامرہ. پروردگار عالم نے سٹارز کو, نجوم کو, ستاروں کو اپنے امر کے تابع رکھا ہے. اے پروردگار تو بڑا کریم ہے, تو نے مسخر کر دیا, سورج بنا کے اپنے بندوں کے کنٹرول میں دے دیا, لو یہ سورج استعمال کرو. اے پروردگار تو بڑا کریم ہے, تو نے چاند کو خلق کیا, خلق کرنے کے بعد اپنے بندوں کے کنٹرول میں دے دیا اور مسخر کر دیا ان کے لیے, جاؤ جیسے چاہو استعمال کرو. اے پروردگار تو بڑا کریم ہے, تو نے سورج خلق کیا, اپنے بندوں کے کنٹرول میں دے دیا, تو نے رات کو خلق کیا, اپنے بندوں کے کنٹرول میں دے دیا, کہا جاؤ اس میں آرام سے سوتے رہو اور جیسے فجر کا وقت ہو جائے تو اٹھ جانا. لیکن دن کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا کہ اے میرے بندوں دن میں نکلو اپنے گھر سے باہر, اور جس طرح سے چڑیا سورج نکلتے ساتھ اپنے گھر سے اپنا دانہ تلاش کرنے کے لیے نکل جاتی ہے, ویسے ہی تم بھی محنت کرنے کے لیے نکل جاؤ, اس لیے کہ تمہارا کام ہے محنت کر کے خود اس پہ توکل کرنا, رزق دینا اس کا کام ہے. اے پروردگار جب تو نے سورج بندوں کے کنٹرول میں دے دیا, چاند تو نے بندوں کے کنٹرول میں دے دیا, رات تو نے بندوں کے کنٹرول میں دے دی, دن تو نے بندوں کے کنٹرول میں دے دیا, تو پھر پروردگار یہ بتا ایک ستارہ اگر رہ گیا تھا تو وہ بھی تو عطا کر دیتا اپنے بندوں کو. تیرے دست قدرت میں, تیرے نظام قدرت میں, تیری جلالت و حیبت و کبریائی میں ایک جو کے رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں ہونے والا تھا. عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے کہ اے بندو سورج دے دوں گا, چاند دے دوں گا, رات دے دوں گا, دن تمہارے تصرف میں تسخیر میں دے دوں گا کہ جیسے چاہو استعمال کرو, لیکن ستاروں کو اپنے ہاتھوں میں رکھوں گا, اپنے امر کے تابع رکھوں گا, کنٹرول میں رکھوں گا, تاکہ کل کوئی ستارہ اگر کسی دروازے کی چوکھٹ پر آسمان سے اتر آئے تو یہ نہ سمجھو کہ اتفاقاً آ گیا ہوگا, یہ یقین رکھو ستارہ جس کے کنٹرول میں ہے اسی نے بھیجا ہوگا. ستارہ جس کے امر کے تابع ہے اسی نے بھیجا ہوگا. اب جا کر جب آپ
کتابیں پڑھتے ہیں اور بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو بہت سارے لوگوں کو ستاروں سے ڈینوٹ کیے جاتا ہے اور ریفر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے فلاں فلاں کو کہ بھائی ہمارے جو ہے ستارے۔ البتہ خود برادران اہل سنت کے یہاں پر اس حدیث کو لے کے ان کی اپنی بہت سی ریزرویشنز ہیں، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس حدیث کی جانچ پڑتال کرنی پڑے گی، یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو رسالت مآب نے ستارہ کہا ہے اور جو حدیث رسول سے منسوب کی گئی ہے کیا واقعی میں رسول نے یہ فرمایا بھی تھا یا نہیں فرمایا تھا۔ لیکن اذان محترم اگر یہ کہا جائے، پھر بھی اگر یہ کہا جائے کہ ستارے کہ اصحابی کا نجوم، میرے اصحاب ستارے ہیں، جس کی چاہو اقتدا کرو اور جس کی بھی اقتدا کرو گے اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب میرا سوال ہے کہ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ جس نے رسول کو دیکھا ہو یا رسول کا زمانہ درک کیا ہو، دو باتیں ہو گئی۔ جو صحابی کی ڈیفینیشن دنیا میں مشہور ہے اور جو ہے واقعی میں وہ یہی ہے کہ جس نے رسول کو دیکھا ہو یا رسول کا زمانہ پایا ہو وہ صحابی۔ تو ابو لہب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا؟ اس نے رسول اکرم کا زمانہ پایا تھا یا نہیں پایا تھا؟ کیا اس کی اقتدا کرنے سے انسان ہدایت پائے گا؟ جواب ہے جی نہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن اذان محترم یہ جو پورا کا پورا سینیریو اس آیت کے ضمن میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت نمبر 7 کے ذریعے سے یہ جو ہدایت عطا کی ہے، اس سے یہ میسج اور یہ پیغام ضرور نکلتا ہے کہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ستارہ جو نازل ہو رہا ہے، یعنی کہ ستارہ جھک رہا ہے، یعنی کہ ستارہ اپنی پیشانی جس دروازے پہ لا کر رکھ رہا ہے، اب ہدایت کے لیے اقتدا ستارے کی نہیں ہوگی بلکہ اس دروازے کی ہوگی کہ جس دروازے پہ ستارہ بھی آ کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اور ستارے کے بارے میں کہا گیا کہ ستارے وہ ہوتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کے امر کے اور اس کے حکم کے اتباع میں ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی اللہ کا حکم فالو کرنے والا ہو تو اسے تو ستاروں کی فہرست میں ڈالنا، لیکن اگر کوئی پروردگار عالم کا حکم ماننے والا نہ ہو اس کا نام ستاروں کی فہرست میں نہیں ڈالنا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ایک آیت تھی کہ هو الذی سخر لکم اللیل والنہار، اسی انداز کی دو آیتیں اور آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ هو الذی سخر لکم اللیل والنہار سورہ نحل کی آیت، ایک آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی وہ خدا ہے کہ جس نے تمہارے لئے دن رات سورج چاند انہیں مسخر کیا، وہی وہ خدا ہے ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہی وہ خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا تمہارے درمیان، والدین الحق، اور دین حق کو دے کے بھیجا انہیں تاکہ وہ جب تمہارے درمیان آئے تو وہ دین حق کو تم تک پہنچا دیں، اور ان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ دین حق کو تم تک پہنچا دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں پر کتنا ہی گراں اور مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، یہ پروردگار عالم کا اٹل حتمی فیصلہ ہے کہ رسالت مآب کو جو پروردگار عالم نے دین مبین اسلام دے کر بھیجا ہے، وہ دین مبین اسلام رسالت مآب اپنے بندوں تک پہنچا دیں حکم الہی سے۔ اب یہاں پر خدا نے پھر کون سا ٹون استعمال کیا؟ هو الذی ارسل، وہی وہ خدا ہے کہ جس نے ایسا رسول بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین، سورہ جمعہ کی یہ آیت، یہ تیسری آیت کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، سورہ جمعہ کی مشہور و معروف آیت کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی وہ خدا ہے کہ جس نے مبعوث کیا امیین میں سے ایک نبی کو، امیین میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا۔ یہاں پہ امی کے معنی اس کے نہیں ہے کہ جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، بلکہ امی کے معنی یہ ہے کہ جو ام القری، یعنی کہ مکہ کا جو پرانا سب سے پرانا نام ہے ام القری، یعنی کہ قریوں کی ماں، زمینوں کی ماں، علاقوں کی، شہروں کی ماں، یعنی جو شہر سب سے پہلے موجود تھا وہ شہر مکہ تھا، ٹھیک؟ تو ام القری میں رہنے والا امی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی وہ خدا ہے کہ جس نے امیین میں انہی کے درمیان سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ خدا تعالیٰ، یہ ایک پورا الگ ٹاپک ہے
کہ یہ کہا جائے کہ انہی میں سے ایک کو نبی بنا کر بھیجا خدا نے. اب اس کی طرف ہم نہیں جا رہے, لیکن صرف آیت کے ٹون پر آپ غور کیجئے. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ هو الذی, وہی وہ خدا ہے. هو الذی, وہی وہ خدا ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا. هو الذی بعث, وہی وہ خدا ہے کہ جس نے مبعوث کیا امیین میں سے ایک نبی کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر هو الذی هو الذی هو الذی, یہی وہ خدا ہے, یہی وہ خدا ہے, یہ جو انٹروڈکشن ہو رہا ہے, ایکچولی یہ انٹروڈکشن ہو کس کا رہا ہے؟ یہ پروردگار جو پہچانوا رہا ہے, یہ پہچانوانا کسے چاہتا ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ رسول کی ہو رہی ہے. رسول کو بھیجا تاکہ وہ دین حق پہنچائیں, رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ تزکیہ کریں, تلاوت کتاب کریں اور لوگوں تک دین مبین اسلام کی باتیں پہنچائیں, حکمت اور موعظہ حسنہ ان کو بتائیں. دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ تعارف رسول کا ہے, کیونکہ آگے تفصیل رسول کے بارے میں, لیکن حقیقت میں یہ تعارف رسول کا نہیں ہے. یہ تعارف اس شخصیت کا ہے جو ایسا رسول بھیج رہی ہے. یعنی هو الذی, وہی وہ خدا ہے جس نے ایسا نبی بھیجا جس کو دین حق دے کر بھیجا. وہی وہ خدا ہے کہ جس نے ایسا نبی بھیجا کہ جن کو تزکیہ کرنے کے لیے, تلاوت کتاب کرنے کے لیے, حکمت سکھانے کے لیے بھیجا. یعنی کہ جب آپ غور کرتے ہیں آیتوں میں کہ جو جن کا آغاز هو الذی سے شروع ہو کر رسول اکرم کی کسی صفت کو بیان کرنے, ان کے کیریکٹرسٹک کو بیان کرنے کی طرف بات آگے جاتی ہے, دس شوز کہ دراصل ایکچولی حقیقت میں یہ تعارف ختمی مرتبت کا نہیں ہے. ختمی مرتبت کے وسیلے سے خدا نے اپنا تعارف کروایا ہے اور اپنی پہچان کروائی ہے. تو اب ذرا سوچئے کہ وہ نبی کیسا نبی ہوگا کہ جسے پروردگار عالم نے اپنی تعریف کے لیے, اپنے تعارف کے لیے, اپنے انٹروڈکشن کے لیے جس کی صفات کو یوز کیا, کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم لوگوں کو بتانا چاہتا ہے. تم چاہتے ہو کہ تم یہ جانو کہ who is your creator, تم چاہتے ہو کہ تم جانو کہ وہ ہے کون, who is your sustainer, کس نے تمہیں سسٹیننس عطا کی, کس نے تمہیں رزق عطا کیا, تم یہ جاننا چاہتے ہو. come on my door, I am going to tell you who am I. میں وہ ہوں جس نے محمد مصطفیٰ جیسا نبی بھیجا. یعنی کمال سلام ہو ہم سب کا اس نبی پر کہ جس نبی کو پروردگار عالم نے اپنی پہچان کے لیے زمین پر بھیجا, اور وہ خدا کی جو پہچانا گیا محمد مصطفیٰ سے. ہم اور آپ کیا خود خدا کو تلاش کر سکتے تھے؟ نہیں. جب تک محمد مصطفیٰ نے آ کر یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ, تو یہ پتا چلا کہ اس کا نام کیا ہے. پھر جب ہمیں مزید اس کے بارے میں تفصیل درکار ہوئی تو ہم آئے رسالت میں آپ کے پاس. رسالت میں وہ کون ہے؟ رسالت میں آپ نے فرمایا وہ تمہارا خالق ہے, وہ تمہارا رازق ہے, وہ تمہیں لباس دینے والا, وہی تمہیں اس دنیا میں لانے والا, وہی تمہاری روحوں سے وہ وعدہ لینے والا کہ جو محبت اور مودت آل محمد کا وعدہ پروردگار عالم نے عالم ارواح میں اور عالم مثال میں اور عالم ذر میں لیا تھا اپنے بندوں سے, وہی وہ خدا ہے. اے رسول, کیا کمال کی بات ہے کہ ہمیں پروردگار عالم نے ایک ایسی دولت دے دی کہ اگر یہ دولت کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے خدا بھی مل جائے. وہ دولت کوئی اور نہیں, محمد مصطفیٰ ہے. یعنی خدا پہچانا جائے محمد مصطفیٰ سے, خدا پہچانا جائے محمد مصطفیٰ سے. سارے کے سارے انبیاء, کتنے سارے انبیاء ہیں؟ بہت سارے, 1,24,000 انبیاء, ایک کم 1,24,000 انبیاء. مگر نوح کو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. ادریس کو کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. پڑھا تو کہاں پڑھا؟ قال الباقر میں پڑھا, قال الصادق میں پڑھا, قال رسول اللہ میں پڑھا. یعنی کہ جو رسالت آپ بتا گئے, جس نبی کا بتا گئے, اس نبی کو ہم نے پہچانا. جس نبی کی کوئی بات نہ کی اس کا نام بھی ہمیں آج تک نہیں پتا. یعنی اللہ پہچانا جائے محمد سے, انبیاء پہچانے جائے محمد سے, قرآن جیسی کتاب پہچانی جائے محمد سے, شریعت ملے محمد سے, جنت پتہ چلے محمد سے, جہنم کا پتہ چلے محمد سے, شیطان کی باتیں پتہ چلے محمد سے, دین کے احکام پتہ چلے محمد سے, عبادتوں کی تفصیلات پتہ چلے محمد سے, سجدوں کا سلیقہ پتہ چلے محمد سے, ازواج پہچانی جائیں محمد سے, اصحاب پہچانے جائیں محمد سے. اور محمد کوئی ہے ایسی ذات کائنات میں کہ جس سے محمد مصطفیٰ پہچانا جائے؟ آؤ حدیث قصہ پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا. یا رب ومن تحت القصہ, اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. جس ذات سے محمد مصطفیٰ کی پہچان ہو اسے فاطمہ. محمد و آل محمد صلوات.
صلی علی محمد. جس ذات سے محمد مصطفیٰ کی پہچان ہو، ذات ہے فاطمہ زہرا کی، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، ہم جاتے ہیں کسی ریسٹورینٹ، وہاں پر ہم کسی بھی ہماری خدمت کے لیے آتا ہے، جو سرو کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے آداب ہیں. کبھی کسی ویٹر کو ویٹر کہہ کے نہیں بلانا چاہیے، اس کا بھی دل ہے، اس کی بھی احساسات ہیں، ایموشنز ہیں. وہاں پر بھی جائیں اگر ہم، اور اتنے اگر ہم ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے کہ ہم ایک اچھے ریسٹورینٹ میں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں، تو انسان کو پروردگار عالم سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اخلاق بھی اچھا دے. تو جب ہم جائیں تو اس سے بھی اتنی محبت سے بات کریں. ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کون ہے. یہاں پر ایک نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے، آپ اس نیم سے اسے بلائیے. پھر دیکھیے اگر آپ نے یہ عزت اسے دی، پلٹ کر اگر اس نے بڑھ کر عزت نہ دی تو کہیے گا. لیکن یہ تو تھی مائکرو لیول کی بات. میکرو لیول کی بات یہ ہے کہ ہم تو خدا کو دیکھے ہوئے نہیں ہیں، ہم تو خدا کا نام جانتے ہیں محمد مصطفیٰ سے. لہٰذا وہ تختی کے جس تختی سے، وہ کتاب زندگی کے جس کتاب زندگی نے ہمیں کائنات کی معرفت عطا کی، محمد مصطفیٰ جیسے نبوت کی معرفت عطا کی، اللہ کی توحید کی معرفت عطا کی، وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بی بی کی تو کیا بیان کی جائے بات فضیلت کی. آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ پروردگار نے اپنے اس نبی کو جو پروٹوکول عطا کیا، وہ ایسا پروٹوکول، ایسی عظمت، ایسی عزت عطا کی ہے. یا محمد، ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیر آئی کہ بس گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کہ بس. یہ آغا سروش کا لکھا ہوا کلام ہے، پورا کلام آپ کبھی سنیے پڑھیے تو آپ کو لطف آئے گا کہ کیسے کیسے انہوں نے اس بس کی ردیف کو، اس کا کیا حق ادا کیا ہے. لیکن رسالت مآب کو وہ پروٹوکول عطا کیا کہ کائنات کا ہر خیر محمد مصطفیٰ کے پاس کھنچ کے چلا آیا ہے. رسول کو کچھ کبھی مانگنا نہیں پڑا، اس لیے کہ کائنات نے رسول کے نام کے صدقے میں خدا سے مانگ کے سب کچھ لیا. رسول یہ پروردگار عالم کا انتظام ہے اپنے حبیب کے لیے کہ اے حبیب تیرے طلب سے پہلے تجھے عطا کریں گے، اس لیے کہ کائنات کو تیرے نام کے صدقے میں طلب کرنے سے ہم دیتے ہیں. تو یہ تیری شان نہیں ہے کہ جب تک تو مانگے گا نہیں تب تک تجھے ملے گا نہیں، ایسا نہیں ہے. جب تو مانگنے کا سوچے اس سے پہلے وہ شے تیری دامن میں موجود ہو. ٹھیک، اب اس پر علماء کرام نے بڑی زبردست بحثیں کی ہیں، لیکن اس کی طرف ہم نہیں جاتے، بات کہاں کی کہاں نکل جائے گی. ہمیں گفتگو کو جناب سیدہ کے محور پر رکھنا ہے کہ رسالت مآب جیسے نبی، آپ دیکھیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی، حضرت داؤد صاحب کتاب نبی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ داؤد کو بھی جب کتاب لینی تھی پروردگار عالم نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر جنگل میں آ جاؤ تو وہاں پر آپ کو عطا کر دیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پروردگار عالم نے آسمانی کتاب عطا کرنے کا فیصلہ کیا تو پروردگار عالم نے کوہ طور پر بلایا کہ موسیٰ کوہ طور پر چلے آئیے، تو وہاں اس کتاب کی تختیاں آپ پر نازل ہو جائیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ وہاں تشریف لے آئے. تو جب کوئی آیت کسی آسمانی کتاب کی، چاہے وہ حضرت داؤد ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہم آلاف التحیت و ثنا، ہمارے انبیاء پر لاکھوں درود و سلام، کہ جب بھی کسی آسمانی کتاب کے نزول کی باری آئی تو پروردگار عالم نے اپنے اس نبی کو کہیں بلایا ہے اور بلانے کے بعد وہ کتاب عطا کی. لیکن جب رسالت مآب کی بات آئی، رسالت مآب کا پروٹوکول الگ ہے. رسالت مآب کی تعظیم اور ان کی عزت اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ الگ ہے، سارے نبیوں سے الگ ہے، اس لیے کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، بلکہ سارے نبیوں کی خلقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کے صدقے میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو رسالت مآب کے لیے یہ انتظام نہیں تھا چلے آئیے غار ہرا تو آپ کو آیتیں دے دیتے ہیں، یہ نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے، اور یہ جو واقعہ ہے اگر یہ پوچھا جائے کہ پھر مولانا صاحب وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تو غار ہرا پر ہوئی، وہ بالکل ہوئی، لیکن وہ جو وحی نازل ہوئی کیا اس کو اگر آپ پہلی وحی کہیں گے تو کیا رسالت مآب پر 40 سال سے پہلے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی؟
بھائی جس محمد عربی کو، جس محمد مصطفیٰ کو ہم نبی کہتے ہیں، اس وقت کے جو جب پیدا ہوا نبی تھا؟ نہیں، یہ کم بات کی ہے، چھوٹی بات ہے. کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یعنی ابھی آدم پیدا ہو رہے تھے نہیں، آدم خلق ہو رہے تھے، خلقت کے کریشن کے پروسیس میں تھے، تب بھی میں پیدا ہو چکا تھا، نہیں نبی تھا. رسالت مآب کے لیے یہ بات نہیں کہی جائے گی. اگر وہاں پر یہ بات آئی تو وہی کا مطلب یہ تھا کہ وہ پیغام آ گیا کہ وہ چیک بک جو ہم نے قرآن کریم کی، اس لیے کہ قرآن کریم کی سری آیت ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، نزل بہ الروح علی قلبک، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ اے محمد مصطفیٰ ہم نے اس قرآن کریم کو آپ کے قلب نازنی پر روح الامین کے ذریعے سے نازل کر دیا. مطلب کیا؟ قرآن کریم کے نزول کے دو طریقے، ایک نزول دفعی ہے، ایک نزول تدریجی ہے. یعنی ایک ون گو میں نازل ہوا، اور ایک 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا. کے معنی یہ ہے کہ پیغام نازل ہوا کہ وہ جو چیک بک آپ کو قرآن کریم کی پوری پوری دے دی تھی، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ کے قلب مطہر پہ نازل کر دی تھی، اس کا فلا فلا ورق پھاڑ کے لوگوں تک پڑھ کر سنا دیجئے. یہ بات تھی. تو رسالت مآب کے لیے قرآن کریم کی بات یہ تھی کہ رسول کو وہاں نہیں بلایا جہاں پہ قرآن کریم کی آیتوں کا نزول تھا. رسول جہاں تھے آیتیں وہاں آئیں، اور خدا نے یہ کہا ہے میرے حبیب آپ کی بات الگ ہے، you stay where you are, you don't need to come, you don't need to leave your place. جہاں آپ ہیں آیت وہاں آئے گی، آپ گھر میں ہیں آیت گھر میں آئے گی، غار میں ہیں آیت غار میں آئے گی، سفر میں ہے آیت سفر میں آئے گی، حضر میں ہے آیت حضر میں آئے گی، سجدے میں ہے آیت سجدے میں آئے گی، رکوع میں ہے آیت رکوع میں آئے گی، بیت میں ہے آیت بیت میں آئے گی، اہل بیت میں ہے اہل بیت میں آئے گی، اگر عشیر میں ہے آیت عشیر میں آئے گی، اگر غدیر میں ہے آیت غدیر میں آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ آپ جہاں ہیں آیت وہاں آئے گی. اے پروردگار تو کیا نبی ہے کہ جس نے اپنے نبی کو کوئی نعمت عطا کرنے کے لیے کہیں بلانے کی زحمت نہیں کی، لیکن جب بات انا آتینا کل کوثر کے عطا کرنے کی آئی، اے پروردگار کیسی نعمت ہے یہ کوثر کی نعمت. تو نے کہا محمد مصطفیٰ گھر میں نہیں بیٹھنا، آ جا میرے پاس عرش اولا تاکہ تجھے براہ راست یہ نور فاطمہ زہرا عطا کروں. آپ جانتے ہیں جب خدا نے نبیوں کو بھیجا فرمایا انا ارسلنا، ہم نے بھیجا. بھیجنے میں کوئی وسیلہ درمیان میں ہوتا ہے. انا انزلنا یعنی کہ میں نے نازل کروایا، کوئی وسیلہ درمیان میں ہے. مگر جب انا آتینا کہا جائے گا میں نے عطا کیا I by myself handed over this bounty، جس کے معنی یہ ہوئے کہ میں نے خود اپنی ہاتھوں سے دیا ہے. یعنی فاطمہ زہرا کا نور عام نور نہیں ہے کہ جو صلبوں سے ہوتا ہوا رحموں سے ہوتا ہوا محمد مصطفیٰ تک پہنچے گا. نور فاطمہ کو اللہ نے آتینا کل کوثر کہہ کے بتایا ہے، کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہے، یا خدا ہے یا رسول خدا ہے. اگر آپ کا استخارہ اچھا آ جائے تو ایک چھوٹا سا آہستہ آواز سے، زیادہ شور کیونکہ شور ہو جاتا ہے نا جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو شور ہو جاتا ہے، آپ شور نہ کریں، آپ آہستہ سے ایک چھوٹا سا نعرہ حیدری لگا دیں. یا علی خدا را. اس قسم کی باتوں کو اپنے ذہنوں میں آنے نہ دیں، اپنے روم میں اس کی جگہ بننے نہ دیں کہ نعرہ حیدری از جسٹ لائک کلیپنگ، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے کہ یہ نعرہ حیدری تھا تو آج یہ ہمارے بچوں میں جو شجاعت ہے نا اور پہلوانی ہے وہ اس نام علی ابن ابی طالب کی صدقے میں ہے. مجھے بتائیے کہ پہلے کے زمانے، آج کے زمانے کی میں بات نہیں کر رہا، پہلے کے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں. پرانے زمانے کی مائیں بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے کیا پڑھتی تھی؟ نرسری رائمز نہیں پڑھتی تھی، نعت علی پڑھتی تھی. اب مجھے افسوس ہوا کہ یہ کسی ایک جگہ سے بھی آواز نہیں آئی. اب یہ شرم کی وجہ سے نہیں آئی، شرم کی وجہ سے شاید نہیں ہے کہ شرما رہے ہیں بولتے ہوئے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بولتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ اگر کل غدیر کے خون کے میدان میں شرما گئے ہوتے تو آج ہم تک علی بن ابی طالب جیسی نعمت نہیں پہنچی ہوتی. ٹھیک ہے، لہٰذا نام علی میں وہ تاثیر ہے. آپ یہ دیکھیے اگر تاثیر نہ ہوتی تو ہم تو ظاہر سی بات ہے سارا سال مجلسیں پڑھتے ہیں اسپیچز کرنے کا،
مولا کے صدقے میں، مولا کے نام نامی اسم گرامی کے صدقے میں موقع ملتا ہے تو بہت ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں، اخلاقیات بیان ہوتے ہیں، فقہی مسائل بیان ہوتے ہیں، روایتیں بیان ہوتی ہیں، وہ سب اپنی جگہ رہ جاتا ہے اگر بات کہیں سے بھی علی ابن ابی طالب کے موضوع پہ چھڑ جائے۔ جیسے بات مولا کائنات علیہ السلام کی آتی ہے تو لوگوں کے جو مجمع ہوتا ہے نا، کیسا بھی مجمع ہو، ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، تو وہ سب کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آ جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے باقاعدہ کہ جیسے خدا نے اس نام میں کوئی غیبی طاقت رکھی ہے، یہاں نام آیا وہاں شجرے کھل گئے۔ یا اللہ، اب آپ دیکھیں کہ یہ پروردگار عالم، لہٰذا کیا جناب سیدہ کون ہے؟ جناب سیدہ ہیں واسطہ کسے جوڑنے کا؟ دیکھیں، نبوت ہے محمد مصطفیٰ اور ختمی مرتبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسالت ماپ پر مرتبے ختم ہے، رسالت ماپ پر نبوت ختم ہے، رسالت ماپ کے بعد کیا شروع ہو رہا ہے؟ امامت۔ تو درمیان میں کنیکشن کیا ہے؟ روایتیں، علماء کرام کی تفسیریں سب یہ بات بیان کرتی ہیں کہ جو درمیان میں لنک ہے، جو نبوت کو امامت سے جوڑتا ہے، اس زنجیر کی کڑی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب مجالس ہوں گی تو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ حلقہ وصل بین النبوت والامامہ کیسے فاطمہ زہرا کی ذات ہے، کس طرح جوڑا ہے نبوت و امامت کو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، آپ جب بی بی کی فضیلت پڑھتے ہیں نا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بی بی کو امامت نہیں ملی ہے نا، بی بی کو نبوت تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کوئی تو ایسا مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس ہے کہ جس مرتبے کی وجہ سے جناب سیدہ کی وہ فضیلتیں بیان ہوئی ہے روایتوں میں کہ جو فضیلت کائنات کی کسی بھی خاتون کی نہیں، حتیٰ ان کی والدہ گرامی جناب خدیجہ طاہرہ کی بھی نہیں۔ دو بیویاں ایسی ہیں، دو ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں کہ جو اپنے بڑوں کی سردار ہیں۔ جناب سیدہ بی بی خدیجہ طاہرہ کی سردار ہیں، ان کی سیدہ ہیں۔ مولا کائنات بی بی فاطمہ بنت اسد کے سردار ہیں، حضرت ابو طالب کے سردار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بی بی فاطمہ بنت اسد کے انتقال وفات کے بعد انہیں رسالت مآب نے دفنایا، اور دفنانے کے بعد جب رسالت مآب نے تلقین پڑھی ہے اور تلقین پڑھ کر خدا کی وحدانیت کو ریپیٹ کیا، نبی خود اپنی نبوت کو، رسالت کو ریپیٹ کروایا، اور من اماموں کی جب یہ فرمایا ہے کہ جب ملکان مقربان آپ کے پاس آئیں اور سرانے پر آ کر ٹھہریں اور آ کر یہ پوچھیں کہ بتائیے من اماموں کا، تو جناب بی بی بنت اسد کی طرف سے آواز رک گئی، نہیں آئی آواز۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ انتظار نہ کیجئے بی بی، اپنے جناب بی بی بنت اسد کو رسالت مآب ماں کہتے تھے، ماں، تو فرمایا اے اماں کہیے میرا بیٹا ولدی علی ولدی علی ولدی علی، میرا بیٹا علی میرا بیٹا علی۔ لہٰذا یہ جو غم منا رہے ہیں ہم، یہ جو ایام عزائے فاطمیہ کا جو ہم نے فرض بچھایا ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک جواب قرآن کریم سے جواب، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور کوئی جواب نہیں۔ اور جو یہ اجر ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے بسم اللہ، اور نہیں کرنا چاہتا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ کائنات میں آل محمد علیہ السلام کے نام پر ہونے والے جتنی مجلسیں ہیں، ان کا مقصد کہیں پر یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی پہچان کروائیں، کہ ہمارے ذکر کرنے سے یہ پہچانے جائیں۔ ہم ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کو پہچانوائیں؟ نہ کوئی شاعر اس لیے شعر کہتا ہے کہ اہل بیت کو پہچانوائے، نہ کوئی ذاکر، خطیب، عالم، طالب علم اس لیے مجلس پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا اس لیے کہ وہ اہل بیت کو پہچانوائے، نہ کوئی فرش بچھانے والا اس لیے بچھاتا ہے کہ اہل بیت کو پہچانوائے۔ بھائی یہ سب اہل بیت کو نہیں پہچانواتے، اس لیے کہ یہ بی بی تو وہ بی بی ہے کہ جس بی بی کو زمین سے زیادہ آسمانوں پہ جانا جاتا ہے، اس بی بی کے زمین پر ایک نام ہے کہ جس سے پہچانا جاتا ہے، 9 نام ہے جن سے آسمانوں پہ پہچانا جاتا ہے۔ تو آپ کہیں نہ کہیں فرق نہیں پڑتا، جناب سیدہ کو پہچاننے والے ہماری پہچان کروانے کے محتاج نہیں ہیں، تو پھر کیوں بچھاتے یہ فرش؟ یہ فرش بچھاتے اس لیے ہیں کہ کائنات کو یہ بتا سکیں کہ ہم اپنی پہچان کروانے کے لیے اس فرش اعضا پہ آ کے جمع ہو گئے ہیں کہ جن کا تعلق ان لوگوں سے ہے کہ جو فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی پہچان کے لیے نہیں، ہم اپنی پہچان کے لیے آ کے اس فرش پہ جمع ہو جاتے ہیں، اپنی پہچان کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیے
کہ یہ جو جبریل تھے زمین پر آتے تھے، آ کے حسین کا جھولا جھلاتے تھے. تو یاد کس کو رکھا گیا؟ حسین کو رکھا گیا کہ جبریل کو رکھا گیا کہ جبریل نے حسین کا جھولا جھلایا؟ مجھے بتائیے کہ میکائیل لوری سنانے والے تھے. اب قیامت تک میکائیل کے لوری سنانے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو یادگار کر دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو اب کوئی نہیں بھولے گا، اس لیے کہ امام حسین وہ ہیں کہ جن کو میکائیل نے لوری سنائی. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ میکائیل وہ ہے کہ جسے حسین کو لوری سنانے کا شرف حاصل ہے. جبرائیل وہ ہے کہ جسے زہرا کی چکی چلانے کا شرف حاصل ہے. یعنی یہ سارے کے سارے زمین پر اہل بیت کی نہیں، اپنی پہچان کے لیے آ رہے تھے کہ دنیا والوں پہچان لو، ہمارا نام بھی آل محمد علیہ السلام کی در کی خدمت گزاروں میں لکھ لو. اور یہ تو بات بار بار کی آپ کی سنی ہوئی. مجھے بتائیے کہ بہت سے شاعر ہیں، بہت سونے امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھا. کون ہے کہ جس نے ثناء امام حسین میں قلم نہیں اٹھایا، مدح میں، رسا میں امام حسین علیہ السلام کی قلم نہیں اٹھایا؟ کون ہے؟ لیکن جب بھی یہ مصرے پڑھے جاتے رہیں گے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یہ مصرے کس کے؟ آپ فوراً بولیں گے خواجہ معین الدین چشتی کے. ٹھیک ہے، اب آپ بھی تو جانکاری رکھنے والے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں. مجھے بتائیے بغیر گوگل پہ سرچ کیے خواجہ کے اشعار میں سے ان شعروں کو چھوڑ کے کوئی ایک شعر سنا دیجیے. یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ تو اب مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ یہ شعر لکھ کے خواجہ نے حسین کو یاد رکھوایا، پہچنوایا، یا خود خواجہ قیامت تک زندہ ہو گیا کہ جس نے حسین ابن علی کی شان میں شاہ است حسین لکھا تھا؟ اسی طرح یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. لہذا ہم یہ بات یاد رکھیے گا، اس در پہ نا اونچا ہونے کے لیے اٹھنا نہیں پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے. یہ در وہ در ہے کہ جس در پر اگر اٹھنا ہے آپ نے تو جھکنا ہے. آپ جھکے تو صحیح، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو کیسا اٹھاتے ہیں. اس لیے کہ اس در پر وہ ہے کہ جو کہیں نہیں ہے. کیا؟ دلوں کے رازوں سے واقف ہونا. یہ جانتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کب بیمار ہے، کب خود خوش ہے، کب غمگین ہے، کب اسے کچھ چاہیے، کیا ہے کیا نہیں. اور کائنات میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے لیے آپ نے کوئی ایونٹ رکھا ہو اور اس میں وہ آپ کے ساتھ آ کے وہیں بیٹھا ہو کہ جہاں سب سے کمزور فرد بیٹھتا ہے؟ نہیں، مگر مجلس عزا کا یہ انداز ہے کہ جہاں عزادار اپنی جوتیاں رکھتا ہے. تو بس میں التجا صرف یہی کرنا چاہتا تھا کہ مجلس کے کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ میں فرش عزا پہ جب بچھایا گیا تھا فاطمہ زہرا کا فرش عزا، میری اٹینڈنس میں آگے پی لکھا ہوا تھا پریزنٹ یا اے لکھا ہوا تھا ایبسنٹ. بس آپ یہ کہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کروں. ایک مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اگر میں سن نہ سکتا ہوں، میں بہرا ہو جاؤں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، ہمیشہ یہ جتنے بھی ہمارے احساسات ہیں اور جتنا یہ حواس خمسہ ہیں، پروردگار ہمیشہ انہیں سلامت رکھے اور 100% ایفیشینٹ رکھے تاکہ آل محمد کی ہمیشہ جب تک زندہ ہی خدمت کرتے رہیں. اور اسی خدمت کے ساتھ ساتھ کسی ایسے موقع پر جب وہ راضی ہو جائے اور جب وہ بہتر سمجھے تو اسی طرح سے اٹھا لے کہ جس طرح سے خدمت کرتے کرتے اٹھا لے. لیکن آل محمد کے فرش پر ایک بہرا شخص آ کے جو مجلس سن نہ سکتا ہو، اگر وہ آ کے بیٹھے اور چلا جائے تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ اس کا آ کے بیٹھ کے چلا جانا فائدے سے بیکار ہو گیا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ بیوی دیکھ رہی تھی کہ جو اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے شام سے آئی ہوئی تھی. لہذا ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، سب سے زیادہ مجھے خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں. یہی بچے ہمارا مستقبل ہے. ہم نے تو آپ دیکھتے ہیں نا، ڈیتھ نیوز آتی ہے آج کل، جو ڈیتھ نیوز آتی ہے اس میں کوئی ایج کی قید ہے؟ رہی ہے کوئی ایج کی قید؟
اسی جوان موت ہے. پروردگار ہم سب کو سلامت رکھیں آل محمد کا صدقہ. لیکن یہ جو بچوں کو لے کر آتے ہیں آپ، یہ آپ حقیقت میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں لا کے ان بچوں کو کھڑا کر رہے ہیں کہ بی بی میں یہی کر سکتا تھا کہ اپنے بچوں کو لا کے آپ کی بارگاہ میں چھوڑ دوں، میں یہی کر دیا ہے، اب آپ جانیں ان کا نصیب جانیں. لہٰذا جتنا ہو سکے ان مجلسوں میں اب آنے والے دنوں میں آپ آج سے تو یہ ایام اور مجلسیں شروع ہو رہی ہیں، اس لیے ابتدا میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انہیں ہلکا نہ سمجھیے، عاشور سے کم نہ سمجھیے اس غم کو. اور جب مصائب ہوں گے تو پھر آپ سنیے گا کہ کیا کچھ نہیں گزر گئی جناب سیدہ پر، کائنات کے رسول کی بیٹی پر کیا کچھ نہ گزر گئی. فضائل بیان اس لیے کیے جاتے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی بیوی تھی اور اس پر کیسی مصیبت ڈھا دی گئی. آپ صرف اپنے ذہن میں یہ تصور کیجئے کہ کوئی ایسی بیٹی ہو کہ جس بیٹی کو باپ نے ٹوٹ کر چاہا ہو، اس کے پاؤں بھی زمین پر نہ رکھنے دیا ہو، اور اگر کوئی اسے غضب اور غصے کے ساتھ آنکھیں نکال کر دیکھ لے، باپ سے برداشت نہیں ہوگا. اب ذرا سوچئے کہ اگر کوئی شخص آواز بلند کر دے تو باپ کے غضب کا کیا عالم ہوگا، اور اگر کوئی اسی بیٹی پر ہاتھ اٹھا دے ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ مسجد نبوی سے نکلا، مسجد نبوی سے لے کے فاطمہ زہرا کے گھر کے دروازے تک 50 قدم کا فاصلہ بھی نہیں تھا. رسول نکلے، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا اپنی بیٹی کے دروازے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، کہا یا فاطمہ، آہستہ سے کہا نبی نے، بہت آہستہ سے کہا یا فاطمہ. میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی آہستہ سے نبی بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں یا صرف نام لے کے واپس چلے جائیں گے. دوسری مرتبہ کہا یا فاطمہ، تیسری مرتبہ فرمایا یا فاطمہ. اور اس کے بعد روایت کا جملہ ہے، حدیث کا جملہ ہے، قرعا قرعا خفیفہ، بہت آہستہ سے دروازے کو دستک دی. اور جب ایک مرتبہ دستک دینے کے بعد کوئی دروازے پہ نہیں آیا تو رسول دروازے چھوڑ کر دور کسی مقام پر قریب میں سڑک کے کنارے جا کر بیٹھ گئے. ابن عباس آئے بہت گھبراتے ہوئے، حبر الامہ ہیں، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ جسارت کروں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو. یا رسول اللہ آپ اتنے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو بیٹی کو کیسے پتہ چلے گا. رسول ایک مرتبہ آنکھوں کو اٹھاتے ہیں اور ایک مرتبہ ابن عباس کو کہتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہو ابن عباس، اخاف ہو، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میں زور سے دروازہ کھٹکھٹا نہ دوں اور میری بیٹی کا دل گھبرا نہ جائے. صلی اللہ علیہ کی یا فاطمہ الزہرا، صلی اللہ علیہ کی یا بنت محمد المصطفیٰ. ارے جس کو آسمان کے ملائکہ سلام پر سلام بھجوایا کرتے تھے، اس نبی کی بیٹی کے دروازے کو یہ کہہ کے ایک مرتبہ ہلانے لگے علی کو باہر بھیجو ورنہ گھر والوں کو جلا دیں. آپ سنتے ہیں دروازے کو جلانا چاہتے تھے، دروازے کو نہیں جلانا چاہتے تھے، صرف دروازہ ہی جلا پائے، ورنہ جلانا تو پورے گھر کو چاہتے تھے. اس لیے کہ یہی تو کہا تھا. اور جو آپ احوال سنتے ہیں نا حملے کا، وہ پہلے حملے کا نہیں ہے، دوسرے کا بھی نہیں ہے، تیسرے حملے کا احوال ہے. پہلی بار آئے تھے، آنے والا ہجوم جب آیا تھا تو نبی کی بیٹی نے کہا تھا کہ تم واپس پلٹ جاؤ، تمہیں محمد مصطفیٰ کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ واپس چلے جاؤ، یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا گھر ہے. یہ واپس پلٹ گئے. دوسری مرتبہ پھر کسی بھیجنے والے نے بھیجا تو یہ آئے اور کہنے لگے کہ دروازے کو کھولو، علی کو بھیجو. جناب سیدہ نے فرمایا یہ حسنین کا گھر ہے، تم حیا کرو، حسنین سے حیا کرو، نواسہ رسول سے یہ آنے والے. چلے گئے. اب جب تیسری مرتبہ جو بھیجنے والا تھا نا، اس نے کہا دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے خود تمہارے ساتھ آنا پڑے گا، اس لیے کہ تمہیں ایک چھوٹا سا کام کہا تھا، وہ چھوٹا سا کام تم سے نہیں ہوا. اور وہ چھوٹا سا کام یہ ہے، روایت یہ کہتے ہیں، فریقین کی روایت ہے جس میں لکھا ہے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا فاطمہ کا گھر جلا کے آ جاؤ، تم گھر بھی نہیں جلا سکے. اور ایسے ہی نہیں ہوا، تیاری ہوئی تھی باقاعدہ. اتنی لکڑیاں جمع ہوئی تھیں کہ جن لکڑیوں سے
پورا مدینہ 3 دن تک اپنی رسوئیوں میں کھانا بنا سکتا تھا. اتنی لکڑیاں جمع ہوئی. لکڑیوں کو ایک مرتبہ در سیدہ پہ جمع کیا گیا, اکٹھا کیا گیا, آگ لگا دی گئی. سیدہ علی کی محافظہ بن کر, علی اور ولایت علی کی محافظہ بن کر دروازے پہ آ کر کھڑی ہو گئی. شکم اقدس فاطمہ زہرا میں محسن سانسیں لے رہا تھا. ارے دروازہ چلتے چلتے ایک مرتبہ کمزور ہوا. ایک لعین نے دور سے دوڑ لگا کے دروازے کو ایک ایسی زوردار ٹھوکر ماری ہے, دروازہ ٹوٹ کر سیدہ کے پہلو پہ گرا. سیدہ زمین پہ گری. غربتا پسلیاں ٹوٹ گئی. محسن شہید ہو گیا. اے فضہ مجھے بچا. یا فضہ تو خذینی قد قتل ما فی حشائی. ارے مجھے فضہ سہارا دے, اپنی شہزادی کو بچا لے, اس لیے کہ میرا محسن شہید ہو گیا. جانتے ہیں عزیزو, جب دروازے پہ یہ لعین آئے تھے نا, اقرار نامہ موجود ہے تاریخ میں کہ جو ظلم کرنے والا ہے اس نے دمشق خط لکھا تھا, اور اس نے یہ لکھا تھا کہ جب فاطمہ دروازے پر آئیں تو وہ یہی کہہ رہی تھی, نبی کا واسطہ چلے جاؤ, حسنین کا واسطہ چلے جاؤ, علی کا واسطہ چلے جاؤ, فاطمہ کا واسطہ چلے جاؤ. میں نے, وہ لعین یہ کہتا ہے کہ میں نے فاطمہ سے کہا, دوئی ان کے یا فاطمہ حمقات النساء, اے فاطمہ عورتوں جیسی باتیں کرنا بند کرو. یا رسول اللہ, یا امام زمانہ, ارے وہ زبان گونگی کیوں نہ ہو گئی جس نے نبی کی بیٹی کو یہ تانا دیا. ایک مرتبہ دروازہ سیدہ پر گرا ہوا تھا. دروازے سے اندر جا کے علی کو گرفتار کر کے لے جانے کی کوشش میں یہ سارے لوگ مصروف رہے. سرکار موسیٰ کاظم مولا فرماتے ہیں آنے والوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا. ارے دروازے پہ گزر جانے والوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا. اگر ہجوم نہ ہوتا, شور نہ ہوتا, تو مدینہ والے ہماری دادی کی پسلیوں کی ٹوٹنے کی آواز اپنی کانوں سے خود سن لیتے. واہ غربت, واہ فاطمہ, واہ محمد, واہ حسین, واہ زینب. ہاں عزیزو, ایک لعین کہتا ہے میں نے, عالم یہ تھا کہ دیکھا دروازہ گرا ہوا ہے, دروازے کے نیچے سے نبی کی بیٹی پکار کے مدد کے لیے بلا رہی ہے. میں نے ایک لمحے کے لیے بی بی کے عورت ہونے پر رحم کھایا, مگر پھر علی کا بغض مجھ پہ غالب آیا. ذرا دیکھو ان کو علی سے نفرت کتنی تھی. کہتا ہے میں نے, کوئی اور جگہ نہ تھی, اندر جانے کے لیے جگہ کم تھی, بس ایک امکان تھا, دروازے پہ قدم رکھ دیتا. علی کی نفرت سیدہ دروازے کے نیچے بلکتی رہی. واہ غربتا, واہ حسینہ. دو پرسا فاطمہ کا حسین کو سارا سال حسین کا پرسا فاطمہ کو دینے والوں, آج موقع ہے سیدہ کا پرسا حسین کو بھی دو, زینب کو بھی دو, حسن کو بھی دو, ام کلثوم کو بھی دو, علی کو بھی دو, رسول کو بھی دو, اور اس فاطمہ کے لال کو بھی دو کہ جو تمہارے اور ہمارے زمانے کا مولا ہے. یہ کہو صاحب الامر, کم نہیں مصیبت ہے تیری دادی کی جو تجھ پہ گزر گئی مولا. بس عزیزو, وہ موقع تھا, علی کے گلے میں رسن ڈالی گئی, علی کو کھینچ کھینچ کے مدینے کی گلیوں سے مسجد نبوی کی طرف لے جایا جانے لگا. فاطمہ بے ہوش پڑی ہیں, غش سے جیسے افاقہ ہوا ہے نا, بی بی اٹھی ہیں. ایک مرتبہ سیدہ نے پوچھا, اے فضہ میرے ابو الحسن کو کہاں لے گئے؟ فاطمہ نام لے کے نہیں بلاتی تھی, ابو الحسن کہتی تھی علی کو, ابو الحسن کو کہاں لے گئے؟ فرمایا کچھ کہہ نہیں سکی فضہ, اس لیے کہ سیدہ کا عالم جو تھا, آپ صرف تصور کیجئے کہ بی بی کس حالت میں ہوں گی. اس وقت پسلی ٹوٹ چکی تھی, محسن شہید ہو چکا تھا. بی بی کا روایت یہ کہتی ہے کہ ایک لعین نے جب دیکھا کہ سیدہ دروازے کو پکڑے ہوئے کھڑی ہیں, ہٹتی نہیں ہیں, لعین کہتا ہے میں نے حجاب کے نیچے فاطمہ کے چہرے پہ
واہ غربتا، چہرے پہ حجاب تھا، خمار تھا، مگر لعین نے ایک ایسا تماچا مارا، روایت کہتی ہے بی بی کی کان کی بالی کھل کے مدینہ کی زمین پہ گر گئی۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ سیدہ جیسے غشی سے اٹھی ہیں، پوچھا ابو الحسن کو کہاں لے گئے؟ سیدہ فضہ نے مسجد نبوی کی طرف اشارہ کیا، ارے 2 قدم پر تو بات ہے، کون سا دور ہے؟ فاطمہ کا گھر مدینہ نبوی، کہاں دور ہے مدینہ کی مسجد؟ اشارہ کیا، فاطمہ نے ایک ہاتھ سے ٹوٹی پسلی کو تھاما، ایک ہاتھ سے سر پہ چادر کو رکھا، کبھی گرتی ہیں کبھی اٹھتی ہیں، کبھی گرتی ہیں کبھی اٹھتی ہیں، لڑکھڑاتی ہوئی حسین علی ابن ابی طالب کے کمر کے پٹکے تک پہنچی ہیں، علی کے سرہانے پہنچی ہیں فاطمہ، اور کمر میں جو کپڑا باندھا ہوا تھا نا علی نے، اس پٹکے پہ ہاتھ ڈالا اور یہ فرمایا جب تک فاطمہ زندہ ہے علی کو اس سے ایک قدم آگے لے جانے نہ دے گی۔ مگر لعین نے بہت دونوں ہستیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، ناکام رہا، اپنے پہلو سے ایک کوڑا نکالا، فاطمہ کی مٹھی پہ مارا، انگلیاں ٹوٹ گئیں، واہ غربتا، ہاتھوں سے کمر کا پٹکا چھوٹ گیا۔ حسن مجتبیٰ سے پوچھا، مولا مسجد نبوی سے گھر جانے کا یہ راستہ نہیں ہے، پورے مدینے کا گشت کر کے کیوں آتے ہیں رستہ بدل کر؟ فرمایا یہی تو وہ کوچہ ہے جہاں میری ماں کو میری نگاہوں کے سامنے تماچوں پہ تو کوڑو ماتم سیدہ، ماتم سیدہ۔